وہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. پی ٹی آئی نے یہ بات نہیں کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکانومسٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. یہ ایک عالمی ادارہ ہے جس نے رپورٹ دی ہے. یہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے, دیگر ممالک کے حوالے سے بھی ہے, لیکن پاکستان میں لاسٹ ایئر جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب یہ ڈکلائن کیا جمہوریت کی درجہ بندی, اور اب پھر ڈکلائن کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بینگ اے پولیٹیشین, ریگارڈ لیس کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, بینگ اے پولیٹیشین, یہ اچھی روایت نہیں ہے کہ جمہوریت میں ہماری جو درجہ بندی ہے وہ مسلسل گر رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جب تک پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور حکومتی جماعت آپس میں مل کے کام نہیں کریں گی, یہ درجہ نیچے جائے گا. وہ چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی کی ہو, یا میری اپنی پارٹی کی ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ جب تک ہم متحد ہو کے نہیں بیٹھیں گے, پھر دوسرے لوگوں کی نظریں جو ہے نا وہ ہمارے اوپر تھمی رہیں گی. اور ہم نے ان نظروں کو جب اپنے آپ سے ہٹانا ہے تو ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے کام کریں گے, اور ہم کام کریں پاکستان کے لیے, اپنی پارٹی سے نکل کر کام کریں. جب ہمارا ٹارگٹ, ہماری منزل پاکستان ہوگی, اور اب خدا کی قسم یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ جب ہماری نظریں صرف اور صرف پاکستان کے پرچم پہ ہوگی, اس کے دو رنگوں پہ ہوں گی, تو اس وقت پاکستان پوری دنیا میں نظر آئے گا کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو چکا ہے. اچھا طارق صاحب, میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مہتاب عباسی صاحب کے نام سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے. وہ گورنر بھی رہے ہیں, اہم پوسٹوں پر رہے ہیں, آپ کی جماعت کا وہ حصہ تھے. آج انہوں نے بھی تقریر کی, اور ان کا ایک جملہ جو تھا جو میرے ذہن میں رہ گیا, وہ تھا ہم آج آزاد ملک تو ہم نے حاصل کر لیا, لیکن ہم آج آزاد زندگی نہیں گزار رہے ہیں. ہماری نسلیں آزاد زندگی آج نہیں گزار رہی ہیں. یہ مہتاب عباسی صاحب کا جملہ ہے کہ جو جیسا کہ آپ نے خواجہ صاحب کی تعریف کی ہے, تو مہتاب عباسی صاحب دیرینہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن رہے ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں, گورنر. کچھ تو ایسی بات ہے کہ ایسے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں, مہتاب عباسی صاحب میرے بہت ہی احترام علیہ انسان ہیں, اور ہم آج بھی, میں ایک ادنا سا ورکر ہوں, اور میں ایسے لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں, جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, مفتاح صاحب ہوں, مجتبیٰ صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں, یا مہتاب صاحب ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو میں یہ بات, میں کبھی ان کی بات کو کسی جگہ پہ بھی نفی نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی خاندان کے اندر ناراضگی ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی باتیں نکلتی ہیں. تو ان باتوں کے اوپر ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ فائنلائز نہیں ہوتی. تو یہ خدا کے فضل سے ہماری کوشش ہے, ہماری قیادت کی کوشش ہے, ہمارے قائد, ہمارے لیڈر میاں نواز شریف کی یہ کوشش ہے کہ ہم مل بیٹھ کر کام کریں اور پاکستان کی سلامتی کی اور خوشحالی کی بات کریں. درست. اچھا چلیں, اب ہم آج کی جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے اعلامیے کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کافی سوالات آپ پر لگاتار ہو گئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہے ہیں, آپ سابقہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں پنجاب میں. اب بھی ہوں میں, یہ سابقہ نہیں ہوں, میں اب بھی ممبر ہوں صوبائی اسمبلی پنجاب کا. I said پارلیمانی سیکرٹری. پارلیمانی سیکرٹری سابقہ تھا, لیکن آپ کی پنجاب میں جو کارکردگی ہے اس پر یقیناً گہری نظر ہوگی. تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا پروجیکٹس ہیں, کیسی کارکردگی ایک سال تک رہی ہے, اس کے بعد پھر میں اپنے سوالوں کا سلسلہ. وہ تو میں نے کیا بتانا ہے, وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ, ہماری سی ایم صاحبہ, جس طریقے سے انہوں نے دن اور رات ایک کیا ہوا ہے اور کام کرتی جا رہی ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی گلی, کوئی ایسا روڈ, کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جس میں اس نے خود جا کے انوالومنٹ نہ کی ہو اپنی کیبنٹ کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال کے اندر جتنا کام مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں اور ایک لیڈی کی حکومت میں جو کہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی ہے, ان کی حکومت میں جتنا کام ہوا ہے, اس کام کو میں نہیں بتاتا, ان کے کام بتاتے ہیں. اور جب کسی کا کام نظر آتا ہے تو اس وقت کسی کو یہ پوچھنا جی ان کا کیا, میں کہتا ہوں کہ آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ آج ان کا خواب کہ پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب کے اندر جو اورنج ٹرین لائن چل رہی ہے, اس کے بعد ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین چلے, تو یہ ان کا خواب نہیں ہے, ان کا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر وہ سڑک جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی آج وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے, اور کچھ ہو گئی ہیں, کچھ ہو رہی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہ جنگلہ بس بننے جا رہی ہے,
تو اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے میٹرو بس جب چلوائی تو یہ جنگلہ بس کہتے ہیں. آج وہی خیبر پختونخوا میں خیبر پختون والے وہ آج وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ میٹرو بس چلائیں گے اور میٹرو بس اتنی جگہ سے اس جگہ پر جائے گی. تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ اب پاکستان کے اندر منورٹی کارڈ کا بننا, صحت کارڈ کا بننا, پھر اس کے بعد یہیں سے ہم بات جاری رکھیں گے. جو آپ پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں جس پہ بات کریں گے. ہمیں ہمارے معزز مہمان ضمیر آفاقی صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں آج اسلام آباد میں جو اپوزیشن الائنس کی ایک کانفرنس تھی اور اس میں ہم نے جو مناظر دیکھے اس پر ہم نے بات کی. ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار جناب ضمیر آفاقی صاحب نے. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ضمیر صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ یہ فرمائیے, اسلام آباد میں آپ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں, اپوزیشن کا الزام ہے کہ جس ہوٹل میں ہم نے کانفرنس رکھی تھی اس ہوٹل کو بھی بند کر دیا گیا, اس کو تالے لگا دیے گئے. کسی نہ کسی طرح وہ اندر گئے اور مختلف جماعتیں ہیں جو اس الائنس میں شامل ہیں اور اہم رہنما محمود خان اچکزئی, مصطفیٰ نواز کھوکھر, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, لیاقت بلوچ صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, جے یو آئی کے رہنما بھی وہاں پر پہنچے. تو آپ اس رویے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہوٹل بند کرنے کا رویہ. دیکھیے, یہ تو اگر مطلب اپوزیشن نے بات کرنی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, راستے بند کر دیے گئے, ہوٹل بند کر دیے گئے, آخر کسی نہ کسی طریقے سے وہ وہاں پہنچے ہی ہیں نا ہوٹل میں. اور پھر اس سے پہلے ہی غالباً ان کو جو ہے انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ وہاں پر جو سچویشن ہے, میچز ہو رہے ہیں اور آج غالباً میچ بھی تھا, تو راستوں کی بندش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہیں پہلے سے غالباً بتایا گیا تھا کہ جی آپ لوگ اس کو کسی اور دن کر لیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان اس میں سب سے اہم بات یہ کہ اگر اپوزیشن کی یہ جو جماعتیں مطلب اکٹھی ہوئی ہیں, کوئی وہی کیا کہتے ہیں کہ چائے کے کپ پہ یا چائے کی پیالی پہ طوفان لانا چاہتی ہیں, تو پھر اس میں مولانا فضل الرحمان جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ تو تھے ہی نہیں اس میں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اب آج یہ جو مفتاح صاحب ہیں, خاقان عباسی صاحب ہیں اور دیگر جو بھی ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو راندہ درگاہ ہیں, اپنی پارٹیوں کے راندہ لوگ ہیں. ان کو کوئی اب منہ نہیں لگا رہا. آپ کے ساتھ نون لیگ کے ریپرزنٹیٹو بیٹھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک ان کی عزت کرتے ہیں, ہماری تو کوشش ہے واپس آئیں. دیکھیے میری بات سنیں, میں تو نہ نون لیگ کا مطلب سپورٹر ہوں, نہ میں کسی اور کا ہوں. میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں. وہ جب گفتگو کریں گے تو انہیں ایک سیزن پولیٹیشین کی طرح سے گفتگو کرنی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے مفتاح صاحب ہیں, اب وہ جو جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں, جس طرح کا وہ الزامات یا الزاماتی سیاست پہ آ رہے ہیں, انہوں نے کوئی اپنی نئی پارٹی بنانی ہے ضرور بنائیں, نیا گروپ بنانا ہے ضرور بنائیں, نیا جتھا بنانا ہے ضرور بنائیں. لیکن بات یہ ہے پارٹی بنا چکے ہیں وہ, اب جو بھی ہے یعنی ظاہر ایک پریشر گروپ کے طور پہ ہے نا, تو آج کبھی الیکشن میں کھڑے ہوں تو ان کو یقین کریں ان کے اپنے گھر والے بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے.